ہائے فرینڈز، آپ کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ میں فلفی کا پی صاف کر رہی ہوں جو کہ اس نے باہر کیا ہے، اور یہ دیکھیں مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایکچولی آپ کو پتہ ہے یہ ایک ابینڈنڈ کیٹ ہے اور ہم نے اس کو ریسکیو کیا ہے، اس کو سی کے ڈی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی سچویشن کبھی خراب ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ یورین پی جو ہے وہ باہر کرتی ہے۔ اب ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پچھلے 1-2 دن سے کچھ نہیں کھا رہی اور کافی زیادہ تکلیف کا کر رہی ہے، شو سائن کر رہی ہے، اور یہ ہم اس کو ویٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 9 بجے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کا یہاں ویٹ بھی کیا ہے جو کہ تقریباً ½ kg اس کا ویٹ ریڈیوس ہوا ہے۔ اس کا ویٹ پہلے تھا 3.15 جو کہ اب 2.60 اس کا ویٹ ہے، جو 2 days میں اس کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہوا ہے۔ بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا اپنا، کیٹ فوڈ، سیریلیک، چکن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے چھوڑ دی ہے۔ ہم اس کو انجیکشن سے سرنج سے دے رہے تھے کھانا۔ اب یہ اس کو تھوڑی پیٹنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر کو چیک کروانے سے پہلے ہم ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی ایک پیٹ ہیں، وہ ان کی ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں تو ہمیں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا اس کو ریلیکس کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ایسیسریز ہیں، کیٹ فوڈ ہے، لیٹر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہے، بہت پیاری چیزیں ہیں ساری۔ یہ کیٹ ہے ہماری، دیکھ رہی ہے سارا کچھ۔ اب جی ہماری ٹرن آئی ہے، سب اس کے پریویس جو ٹیسٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر۔ ایکچولی یہ ہم نے پورے 1 سال کے بعد ڈاکٹر چینج کیے ہیں کیونکہ ہمیں کسی نے بولا تھا کہ یہ بہت اچھے ہیں، ریکمینڈ کیا تھا، تو ہم آئے ہیں یہاں پہ۔ پہلے ڈاکٹر بھی بہت اچھے تھے تو ہم اس دفعہ ان کے پاس آئے ہیں۔ یہ بڑے ینگ ڈاکٹر ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے فلفی کا ڈیٹیلڈ چیک اپ کیا ہے اور ڈیٹیلڈ اس کی ساری رپورٹ پڑھی اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں سب ڈیفائن کیا ہے اس کی سچویشن کے بارے میں، کہ اب یہ لائف لانگ جو ہے یہ میڈیسن پہ ہی رہے گی، کیونکہ اب اس کو سی کے ڈی ہے نا، مینس کرونک ہوتی ہے جو پرانی ہو گئی ہوتی ہے۔ جو اس کے پریویس آنر ہیں انہوں نے توجہ نہیں دی یا کیئر لیسنس کی، آئی ڈونٹ نو، اس کی وجہ سے یہ کرونک ہو گئی ہے۔ اب اس کا بہت اچھی طرح سے انہوں نے چیک اپ کیا ہے، چیک اپ ہو رہا ہے اس کا، تو اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیڈ نیوز نہیں انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کڈنی فیلئر کی طرف نہیں ہے، اگر کڈنی فیلئر ہو تو وہ پھر بالکل یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایکچولی آپ کو میں بتاؤں، ہمارا بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے ہم نے کوئی انڈور ایسے پیٹ رکھا ہو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب پیٹ رکھیں، کوئی بھی پیٹ ہوتا ہے، برڈ میں ہو یا ڈاگ کیٹ ہوں، تو وہ پوری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس آپ شوق کے لیے رکھ لیں اور ان کی کیئر نہ کریں اور ان کو نگلیکٹ کریں، جیسے کہ یہ کیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے اچھی بریڈ لی ہے تو پھر آپ فوڈ بھی اس کو اچھا کھلائیں تاکہ وہ اب اس تکلیف سے نہ گزرے جس سے یہ بلی گزر رہی ہے۔ دیکھیں آپ کے پیسے تو لگنے ہیں، آپ کے علاج پہ لگ جائیں گے، تکلیف پہ لگتے ہیں پیسے، تو آپ اچھا فوڈ کھلا لیں تاکہ وہ بیچارہ جانور ایسے خراب تو نہ ہو۔ اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ اتنے ایکسپینسو شوق مت رکھیں، اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو اس کے لیے دل اور جیب بھی بڑا رکھیں، ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، جان تو ہر ایک کی قیمتی ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، تو آپ اس طرح پلیز مت کریں۔ میں تو بس اب ہم اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کا چیک اپ ہوا ہے ذرا نئی جگہ پہ۔ آپ کو پتہ ہے کیٹس آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ شائع فیل کرتی ہیں اور یہ زیادہ جلدی گھلتی ملتی بھی نہیں ہے۔ اب یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے اس کا یورین لے رہے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ کریں اور پتہ چلے کہ کیا سچویشن ہے کڈنی کی۔
تو سارا پھر وہ یہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے حالت کوئی بہت ورس یا سیریس نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ اس کو بہت زیادہ پرانی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے یہ آن اینڈ آف اس کو یہ پرابلم آنی ہے اور یہ لائف لانگ میڈیسنس پہ ہی رہے گی، میڈیکیشن پہ ہی رہے گی. تو اس لیے بس ہم تو جو ہمارے اختیار میں ہم کر رہے ہیں، ہم کیئر کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، اچھا فوڈ دے سکتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں. باقی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے. بہرحال کسی انسان کو اختیار بھی نہیں کسی کی جان لینے کا. بس یہ ڈاکٹر نے اب ٹیسٹ کرنے کے لیے دے دیا ہے اس کا، وہ ٹیسٹ کی رپورٹ تھوڑی دیر تک آئے گی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں بڑی ڈیٹیل اس کی ساری تکلیف بتائی اور ہم سے پوچھا ہے کیا کیا آپ کھانے کو دیتے ہیں. ایکچولی آپ را فلیش دے سکتے ہیں، لیکن اگر جب سچویشن ایسی خراب ہو ان ڈیز میں نہیں دے سکتے. ویسے آپ کیٹس کو دے سکتے ہیں، اور کیٹ فوڈ سے ریلیک اور گھر میں جو بنا فوڈ ہوتا ہے، بوائل چکن چاولوں کے ساتھ مکس سے جو بھی آپ گریوی سی ہے وہ دے دیں، جو یہ کھاتی ہیں شوق سے تو آپ دیں ان کو، کیونکہ یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بڑا بینیفیشل ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں اس کی ساری پرابلم بتائی ہے اور کچھ اس کی میڈیسنس بھی چینج کی ہیں. جو رینل آف ہے وہ ہم اس کو لائف لانگ دیں گے، ویک میں 2 days تو دینی ہے اس کو، اس کی بالکل بھی گیپ نہیں دینا اس میں. اور اس کا ایسا ہے کہ جب آپ میڈیسنس دیتے ہیں تو آپ رینل فوڈ نہیں دیتے. تو اب یہ دوائیاں کھا کے بھی تنگ آ گئی ہے، تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو رینل ڈائٹ پہ لے جائیں، اس سے پھر دوائیوں کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ کم ہو جائے گی. یہ بہت زیادہ چڑچڑی بھی ہو گئی ہے دوائیاں پی کے، اور بہت غصہ بھی ہاں جی غصہ بھی بہت کرتی ہے دوائیوں سے، بھاگتی ہے دوائیوں سے، ہمیں دیکھ کے بھاگنے لگ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے انسان بھی اب اگر دوائیاں لگاتار مسلسل کھاتا رہے تو وہ بھی تنگ آ جاتا ہے. تو اس طرح جانور ہے، وہ بول تو نہیں سکتا لیکن اپنے جیسچر سے وہ بتا دیتا ہے. بس یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں سارا ڈیٹیل. یہ ہمارے ساتھ جڑ کے بیٹھی ہوئی ہے بالکل. اور بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اینیملز، کیٹ اور ڈاگز، ان کی آوازیں آتی ہیں تو ذرا ڈر جاتی ہے، خوف کھاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں ساری اس کی سچویشن کا، کہ ایک زمانے میں اس کی کڈنیز بالکل فیل رہی ہیں، اور جب ہی اس کو ابینڈنڈ کیا ہے اور اس کا یوریا بہت زیادہ آیا تھا. یوریا جو ہوتا ہے آپ کی کڈنیز جب صحیح طرح ورک نہیں کرتی تو آپ کے باڈی میں بلڈ میں ایک ویسٹ کی جو کوانٹٹی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، دیٹ از کالڈ یوریا. ہمیں بھی بعد میں ہی پتہ چلا جب سے ہمارے پاس فلفی آئی ہے، ہم نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. تو بس یہی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھئی ایسے نہ کیا کریں جانوروں کے ساتھ جو کرتے ہیں لوگ. یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ نے ذمہ دار ہونا چاہیے، رسپانسبل ہونا چاہیے، اس طرح ابینڈن نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ بہت پیارے جانور ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. آپ ان سے پیار کریں، یہ آپ سے کاؤنٹلیس پیار کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے. یہ آپ سے انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے، اور بہت زیادہ انوسینٹ ہوتے ہیں. جو میں نے چیز ایکسپیرینس کی ہے، بہت لوننگ ہوتے ہیں اور اتنے پیارے ہوتے ہیں یہ کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کا موڈ خوش ہو جاتا ہے، آپ کو ایک لائیولینس زندگی میں لگتی ہے، آپ کی ساری ٹائرڈنس دور ہو جاتی ہے. ان سے اتنی اچھی پازیٹیو وائبس آتی ہیں کہ آپ کا موڈ بڑا ریلیکس اور ہیپی ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا ذرا کتنے معصوم سے ہیں بیچارے، اتنے پیارے. دیکھو تکلیف میں بھی وہ اپنی ٹیل کو ایسے ہلا رہی ہے اور پیار کروا رہی ہے اور پیار کر رہی ہے. بس
بس سلو ہوئی ہوئی تھی 2 دن سے بہت زیادہ، تو پھر اس کو ویٹ کے پاس لانا ہی پڑتا ہے، 1-2 مہینے میں ضرور آنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ جیسے ویٹ گین کرتی ہے ماشاءاللہ 3+ ہوتی ہے، 3 kg سے ابو جاتی ہے، تو کوئی نہ کچھ ایسا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا 3+ سے ہوتی ہے تو اس کا ویٹ ڈاؤن ہو ہی جاتا ہے، اس کو ایسا پرابلم آتا ہے۔ اس کا بخار بھی چیک کر رہے ہیں، اس کو بخار بھی ہے تھوڑا سا، اس کے لیے بھی انہوں نے دوائی دی ہے، وہ بھی ہم نے اس کو سٹارٹ کی ہے۔ دیکھیں ذرا منہ چھپا کے کیوٹ سی بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے گھر لے کے جاؤ فٹافٹ، مجھے کہاں پھنسایا ہوا ہے۔ یہ ڈرپ لگی ہے فلفی کو تاکہ اس میں انرجی آئے، کیونکہ 2 دن سے وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی بالکل۔ یہ اس کو انفلیمیشن کا ایک انجیکشن لگا تھا اور ایک بخار کا لگایا تھا انہوں نے، تو اس سے کافی اس نے بہتر محسوس کیا، بہت اچھی اس کی طبیعت ہو گئی تھی۔ پیار کر رہے ہیں، بس ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ اس وقت دینی ہے، اتنی کوانٹٹی میں دینی ہے، تو وہ ہم سب سمجھ آئے ان سے، اس کے مطابق پھر ہم اس کو دوائیاں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جی گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے، فلفی نے بھی شکر ادا کیا ہے کہ میری جان چھوٹی یہاں سے، مجھے کہاں لے آئی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے لگی ہے جی فلفی، گاڑی میں ماشاءاللہ بیٹھ گئی ہے۔ اب ہم گھر آنے لگے ہیں فلفی کو لے کے، ہم گھر آ رہے ہیں، اور ہم نے فلفی کے لیے ایک نیو ٹوائے بھی لی ہے جو کہ فلفی کو بہت زیادہ پسند آیا۔ یہ جی ماؤس والا ٹوائے، یہ آگے آئے ہیں جی، ہمیں مائیکل نے ویلکم کیا ہے، مائیکل ہمیں ملا ہے، مائیکل بھی پیار سے دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ مائیکل کہہ رہا ہے کہ یہ کدھر سے آئے ہیں بھائی رات کو مائیکل ہیپی ہو رہا ہے دیکھ کے۔ اچھا یہ فلفی اب اوپر جا رہی ہے گھر اپنے، ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، پہلے سے خوش ہے۔ یہ اپنا ٹوائے تو اس کو بہت پسند آیا ہے، ٹوائے کو پکڑ لیا اس نے وہیں کھیلنا شروع کر دیا نا، ٹوائے بہت پسند آیا اس کو اپنا، بس کہہ رہی ہے مجھے ٹوائے دیں، ٹوائے اوپر، ہم کہہ رہے ہیں آؤ پھر ٹوائے سے کھیلنا، یہ اوپر آ رہی ہے، اور بس ٹوائے میں اس کا دھیان ہے کہ مجھے ٹوائے دیں، ٹوائے بہت پسند ہے۔ یہ ماشاءاللہ ٹوائے سے ہیپی ہوئی ہے یہ۔ بس آپ بھی پرے کریں فلفی کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔